جی تو جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم رب سے دعا کرتے ہیں، اور کتنی شاندار دعا ہے بتاؤ۔ جس آدمی کی زندگی انبیاء والی زندگی ہو جائے، جس آدمی کی زندگی صحابہ والی ہو جائے، جس آدمی کی زندگی محدثین والی ہو جائے، تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین والی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کس کی اچھی زندگی ہو سکتی ہے؟ وہ صحابہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے اور عدل پہ مبنی حکومت کرنے والے، تو ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کبھی معنی پہ غور کر کے۔ اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہم جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں، تو غور کریں، ہم نے ابھی مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، تو بعض اب آپ نے تراویح بھی پڑھ لی ہوگی، اور بعض جو ہے بلکہ سبھی نے پڑھ لی ہوگی، تو کتنی رکعتوں میں ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، ہم یہ دعا کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں، ہم رب تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نماز بھی کما حق کو ہو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اہدی کسرہ کیوں ہے؟ اہدی الصراط المستقیم، ان تین لفظوں کو بس ابھی دیکھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدی ہدا یہدی، اس سے الامر منہ اہدی، تو یہ تو گویا کہ مبنی ہو گیا، مبنی علی الکسر، ہدا یہدی رما یرمی ارمی، کیونکہ امر مبنی ہوتا ہے نا، امر جو ماضی امر اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اور الصراط اس کا مفعول ہو گیا، اہدی فعل فاعل اور نا مفعول اول اور صراط مفعول ثانی ہو گیا۔ المستقیم، الصراط المستقیم، دو اسم دونوں پر الف لام ہو، سادہ سی پہچان، آپس میں ہوں گے موصوف صفت، اور آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے کہ موصوف صفت کتنی چیزوں میں مطابقت کرتی ہیں، تو وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ سادہ سی بات یہ ہے، تو ایک چیز اعراب ہے، تو اعراب میں مطابقت۔ اچھا، یہ گروپ میں میسج چھوڑ دیں، دوبارہ اس کو جوائن کریں، میرے خیال میں شاید باقی سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ لنک آئے گا تو پھر اچھا، تو یہ موصوف صفت ہو گیا نا۔ اور معنی پہ بھی غور کرے تو معنی صفت والا دے رہا ہے، الصراط راستہ، کیسا راستہ؟ مستقیم، ٹیڑھا راستہ نہیں، سیدھا راستہ، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم ہے، ہم راستہ عبور کبھی نہیں کر سکتے، سیدھے راستے پہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ اگر گاڑی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے، نیچے اترنے لگے، پھر اس کو سیدھا کر لو۔ جیسے آپ یہ سوچیں کہ کشتی ہو، آپ کشتی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، اگر ہاتھ چھوٹ جائے تو دوبارہ پھر جلدی سے کشتی کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، اس کے رسے کو تھام لو۔ تو یہ دنیا ہے، فتنوں کا دور ہے، غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، جو ہی کوئی غلطی ہو اللہ سے توبہ کرو، ایک غلطی ہوئی ہے 1000 بار توبہ کرو، شیطان جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گا، سجدے کر کر کے توبہ کرو۔ آج انسان جب ایک سجدہ کرتا ہے تو شیطان پیٹتا ہے، چلاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو الصراط المستقیم موصوف صفت ہو گئے۔ اچھا، صراط جو ہے سواد کے نیچے کسرہ ضمہ فتح، جی تو بات ہو رہی تھی کہ جی تو بات ہو رہی تھی کہ سواد کے نیچے جو حرکت ہے،
اس کا تعلق ہے لغت سے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب جہاں بھی الف ہوتا ہے اس سے پہلے تو فتح ہی ہونا ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ فتح ہوگا، اور سواد کے نیچے کسرہ ہے یا فتح ہے یا ضمہ ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہوگا لغت سے، اس کا تعلق نحو سے، صرف سے نہیں، لغت سے۔ لغت کا مطلب کہ آپ نے سنا ہو یا آپ دیکھ لیں لغت کھول کر، یا آپ نے سنا ہوا اور آپ کے دماغ میں محفوظ ہو چکا ہے اور آپ کو وہ لفظ یاد ہو چکا ہے، تو لغت آپ کے دماغ میں آ گئی اتنی۔ الاہدی، ہدا یہدی، اہدی، تو امر بنانے کا جو طریقہ ہے تو یہ بھی آپ کے ہوم ورک میں ہم شامل کر دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آج کے ہوم ورک میں آ گئی ہیں، تو آئندہ ایسا ایسا کم ہوتی جائیں گی۔ تو اہدی امر حاضر معروف بنانے کا، تو ہدا یہدی، تو یہدی سے، تہدی سے یہ گرا کر، شروع میں حمزہ لگا کر یا گرا کر اہدی، تا گرائیں یا گرائیں، شروع میں حمزہ لگائیں تو بن جائے گی اہدی، اہدی امر ہو گیا، اور پھر ثلاثی ہے اس لیے شروع میں کسرہ آئے گا، اہدی۔ جی جی بالکل، سوال کرنے کی اجازت ہے، آپ سوال کریں، کوئی بھی سوال ہے اپنا مائک آن کر کے کر سکتے ہیں، لکھ کر کر سکتے ہیں، ویڈیو آن نہیں کرنی۔ السلام علیکم استاد جی، میرا سوال یہ تھا کہ یہ لفظ اللہ صرف میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، نا یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب منفصل متصل، منصوب متصل، تو منصوب متصل اور منصوب منفصل، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، مجرور متصل، تو یہ ضمائر پورا آپ کو ہوم ورک دے دیا، یہ آپ نے ساری گروپ میں شیئر کر دینی ہے، سب اس کو یاد کر لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ کلیئر ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں دیکھنا ہے اتنا، صراطا فتح کیوں، الذین فتح کیوں، انعمت فتح کیوں، علیہم سکون کیوں، تو صراطا صراطا، اس کو آپ مبدل من ہو بدل بنا دیں، صراط المستقیم سیدھا سیدھا راستہ، کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ مبدل من ہو بدل یعنی توابع لیں جی، ہوم ورک کے اندر توابع کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، 1 2 3 4 5، وہ اپنے گروپ میں شیئر کر دینے ہیں۔ موصوف صفت ہو گیا، مبدل من ہو بدل ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم، تو الذین انعمت علیہم۔ جی آواز نہیں آئی تھی میرے پاس کہ لفظ اللہ صرف میں کیا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ اتنی زیادہ ڈیپ میں چلے جائیں، ایک لفظ کے اوپر بھی گھنٹہ لگ سکتا ہے، تو میں نے بتا دیا تھا کہ اس کو ہم جو ہے وہ کیا کہیں گے، جامد کہیں گے، یہ میں نے لکھا بھی تھا، آپ نے شاید دیکھا ہو، کس نے دیکھا تھا کہ میں نے اوپر جامد لکھا ہو؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے لکھا ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول ہے کہ یہ جامد ہے، دوسرا قول ہے کہ یہ مصدر ہے، تیسرا قول ہے کہ مصدر بمعنی مفعول ہے، پھر باب میں اختلافات ہیں۔ جی صراط الذین انعمت علیہم، الذین اسم موصول ہے، تو سارے آپ نے اسماء موصولہ بھی گروپ میں شیئر کر دینے ہیں۔ لیں جی اسماء موصولہ، دار یدور و دور کا معنی گھومنا، اور ٹائم ہمارا مکمل ہونے والا ہے۔ انعمت، انعم ینعم، انعمت، اکرم یکرم، باب افعال، تو باب افعال تفعیل مفعلہ، یہ جو بابوں کے نام ہیں 12 باب، تو یہ بھی آپ نے گروپ میں شیئر کر دینے ہیں۔ لکھ رہے ہیں نا بابوں کے نام، یعنی ثلاثی مزید فی کے بابوں کے نام، ثلاثی مزید فی کے بابوں کے نام۔ اچھا جی، تو آگے آیا شیبن، کون سا سیگا ہے، کیا لفظ لکھا ہے شیبن، کون سا سیگا ہے، لفظ میں نہیں آ رہی مجھے، بول کے کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں، شیبا، کلاس کو شیبا، اس کلاس کو ایک کلاس روم سمجھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت یہ انعم، ناما، انعمو ماضی کی پوری گردان، اور جو بابوں کے نام ہے تو یہ آپ نے
آواز صاف نہیں آ رہی. میری آواز صاف نہیں آ رہی؟ جی جن کو آواز صاف آ رہی ہے بتائیں کہ آواز صاف آ رہی ہے. انعمت علیہم، تو علیہم یہ ہے ضمیر مجرور متصل، مجرور متصل. اور علا کا تعلق یہ لغت کے ساتھ ہے، حروف جتنے بھی ہیں ان کا تعلق لغت سے ہوتا ہے. یہ ڈیفرنٹ مجھے میسج الگ سے کرنے کی بجائے آپ کلاس سبھی کو کر سکتے ہیں تاکہ سارے دیکھ سکیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. جی میں ایک میسج آیا صاف آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے، شاید وہ باز کے پاس نہ ہو. جی ٹائم ہمارا مکمل ہونے والا ہے تو بڑھتے ہیں آگے. دیکھیں صراط کا میں نے بتا دیا، اس کا تعلق ہے لغت کے ساتھ. الذین اس کا تعلق بھی آپ سمجھے لغت کے ساتھ ہے کہ آپ کو اسماء موصولہ یاد ہونے چاہیے. ہاں تو میں نے کہا تھا اسماء موصولہ آپ نے گروپ میں شیئر کر دینے ہیں. الذی، اللذان، الذین، اللذون، اللتی، اللتان، اللاتی، اللواتی. استاد جی یہ سبق جو ہوم ورک ہے یہ کیسے حل کرنا ہے، مطلب اس کا کوئی طریقہ کار؟ جی انعمت علیہم، انعم یونم ہو گیا، علیہم غیری مغضوبی علیہم الضالین. تو یہ غیر کیوں ہے، مغضوب کیوں ہے؟ غیر المغضوب دو اسم دوسرے کے اوپر الف لام آپس میں مضاف مضاف لہ ہو گئے، اور مضاف لہ کی جری حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے. تو جری حالت کسرہ کے ساتھ تو پہلے ہم نے بتایا تھا نہیں یہ سوال نہیں شامل کیا گیا، اس کو بھی شامل کر لیں کہ رفعی حالت کس کے ساتھ آتی ہے، اور نسبی حالت کس کے ساتھ آتی ہے، اور جری حالت کس کے ساتھ آتی ہے. اگر آپ کے پاس اس کا پورا ٹیبل ہو تو وہ آپ شیئر کر دیں. رفعی حالت فلاں فلاں کے ساتھ آتی ہے، نسبی حالت فلاں کے ساتھ، جری حالت کسرہ کے ساتھ، کیونکہ یہ اسم مفرد ہے نا، اسم مفرد. مغضوب اسم مفرد، اسم ہے مفرد ہے یعنی واحد ہے، تسنیہ جمانی ہے. مغضوب مغضوبان مغضوبون، مضروب مضروبان مضروبون. کہتے ہیں سبق کا کیا طریقہ ہے سنانے کا؟ تو سبق کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، طے کر لیں کیسے ہونا چاہیے. سبق یہ سارا آپ کے سامنے پڑھا دیا گیا ہے، آپ اب بتائیں کہ اس کو ہم کیسے سنیں کل آپ سے. اچھا مغضوب جو ہے یہ غاضبہ سے اسم مفعول، اس کو آپ سامیہ یوں لکھیں گے غاضبہ سے اسم مفعول. تو اس میں مفعول بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ نے، یعنی اس میں فاعل کا طریقہ، اس میں مفعول کا طریقہ، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہو گیا. علیہم یہ بھی علیہم، علیہم ضمیر مجرور، تو علیہ علیہم علیہم، علیک علیکم علیکم، ایسے سارے ہو گئے. تو علیہم اس کا نائب الفاعل ہو جائے گا، مغضوب علیہم اس کا نائب الفاعل ہو گیا. جی تو آخری لفظ ہمارا رہ گیا ضالین. نون پر فتح کیوں ہے؟ اور ضالین یہ لفظ ظل یذل باب ضربہ ہوگا، اور ضالین ظل یذل سے ضالن، ضالن ضالان ضالون، ضالون ضالین، جمع مذکر سالم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جمع مذکر سالم. اور آپ سے کہا تھا کہ جمع مذکر سالم کی آپ نے شروط بیان کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو یہ جمع مذکر سالم ہے ضالن ضالون ظل، یہ اختصام سے مضاف ہو جائے گا کیونکہ ضاد لام لام مادہ ہو گیا. ظل یذل ضالن ضالون 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 غیر المغضوب علیہم. تو غیرے کی جری حالت ہے تو ضالین کی بھی جری حالت ہوگی کیونکہ وہ عطفہ ہے، لام زیادہ ہو جائے گی. اور ضالین غیر المغضوب
غیر المغضوب ولا یا اس کے اوپر عطف ڈال لے المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ڈال کر اب اس کو مضاف اور یہ مضاف الیہ بن جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، معطوف علیہ معطوف ہو گیا، تو پھر پیچھے جو بننے ہیں وہ صفت بن جائے گی الذین انعمت علیہم کی. تو الذین صراط الذین یہ مضاف الیہ ہے، جری حالت ہے، تو یہ موصوف اور یہ اس کی صفت ہوگی. جن پر انعام ہوا نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، تو ضالین اس کی بھی جری حالت ہوگی. اس کی جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے، اور اس کی جری حالت کس کے ساتھ ہے کوئی بتائے؟ یا کے ساتھ. جواب کسی نے دے دیا یا کے ساتھ. جی یہ کچھ سوالات آئے ہیں، بہت اچھی بات، آپ سب سوالات کریں جو آپ نے سوالات کرنے ہیں. اور یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا سوال آیا ہے، میں سوال پڑھتا ہوں. سوال آیا ہے سبق کا طریقہ ہے سنانے کا. جی یہ آپ نے طے کرنا ہے کیسے آپ لوگ سنائیں گے. دوسرا سوال ہے صرف آپ صرف اور نحو بک سے صرف اور نحو بک سے نہیں پڑھائیں گے. جی میں بک سے نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ آپ بک سے دیکھ کر آپ گروپ کو پڑھائیں گے. آپ سب لوگ اپنا یہ مواد گروپ میں شیئر کریں گے، دہرائیں گے. دور کا معنی ہے دورنا، گھومنا، سبقوں کو گھمائیں گے، کتابوں کو گھمائیں گے. آج میں نے جتنے ہوم ورک دیے ہیں، کسی نے اگر لکھے ہیں تو ان کی تعداد بتائے کہ کتنے ہوم ورک میں نے آج دیے ہیں، ان کی تعداد بتائیے. تو آپ نے وہ سارے دیکھ کر وہ گروپ میں شیئر کرنے ہیں اور اس کو آپ نے گروپ میں دہرانا ہے، اور ان کی ہماری دہرائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اگلا سوال آیا ہے صرف تراکیب ہی ہونی ہے. یہ سوال کیسا ہے؟ صرف تراکیب ہونی ہے کیوں جی؟ میں نے صرف ترکیبیں کی ہیں، ترکیب تو میں نے ایک بھی نہیں کی. لیں جی ماشاء اللہ مریم ربانی بہنا، انہوں نے 20 نوٹ کیے ہیں کہ سوالات کتنے ہیں، جو 20 ہیں، اور فاطمہ بہنا نے 18 نوٹ کیے ہیں. تو یہ 18 آپ کے سوالات، جب آپ کتاب سے 18 چیزیں نکال کر گروپ میں شیئر کریں گے اپنی کاپی پہ، اور یہ کاپی بنائیں، کاپی کے اوپر نوٹ کریں، تو اصل ذوق شوق والے آپ لوگ آئے ہیں. تو 1 گھنٹے کے اندر کتنا پڑھائیں گے؟ اگر کتاب پڑھائیں گے تو کچھ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ ناف سر کی کتابیں اب جتنی میں نے چیزیں پڑھی ہیں اور آپ کو بتا دی ہیں، تو اگر ہم کتاب شروع کرتے تو ابھی تو ایک چیز ہی بس کوئی مثال کے طور پر اگر شروع کرتے نا، کیا شروع کرتے؟ ضمائر کا شروع کرتے، تو وہ صرف ضمیر مرفوع متصل مرفوع منفصل، بس اسی پہ 1 گھنٹہ لگ جانا تھا. تو ہم نے تو کتنی چیزیں گزار دی ہیں. اور دور کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے دور، دار یدور دورن و دورانن، گھومنا، تو باغ کے اندر گھوم پھر کر چکر لگانا. جی ایسے ہی ہے، یہ کہتے ہیں ادھر سینڈ کریں تو گروپ کے اندر سینڈ کریں گے، خود گروپ کے اندر. اچھا یہ ارسلان بھائی آپ کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہہ رہے ہیں باجی جی بس کرو. باجی جی بس کرو کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہے صرف تراکیب ہی، یہ آپ کا سوال ہے ارسلان، صرف تراکیب ہی ہونی ہے. بھئی ہم نے نحو بھی پڑھی ہے، ہم نے صرف بھی پڑھی ہے، ہم نے لغت بھی پڑھی ہے، ہم نے ہر حرکت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ باب بھی بتائے ہیں، سیغے بھی بتائے ہیں، اور ہفت اقسام بھی بتائی ہیں، اور تعلیلات بھی کی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کر دیا. آپ نے کہا صرف یو ہو، آپ نے تو سارا کام ہی جو ہے وہ کیا کر دیا ہے. اچھا یہ فاطمہ بہنہ کہہ رہی ہیں نحو صرف مجھے بہت مشکل لگتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، چلے سب لوگ جن لوگوں کو آج جنہوں نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، آپ کے پاس 10 نمبر ہیں، بلکہ ہم یہ انشاءاللہ روزانہ کا رکھتے ہیں، تو یہ 10 نمبر ہیں. آپ سب لوگ اپنے آپ کو نمبر دو.
جو آپ نے پڑھا تو اس میں سے کتنا کتنا آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو 10 نمبر، 10 میں سے اپنے آپ کو نمبر 9 دو، کوئی 9 دینا چاہتا ہے، کوئی 10 دینا چاہتا ہے، 10 9 8 7، شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب نمبر لگائیں، اگر صفر ہے تو صفر لگائیں، ڈریے مت۔ اگر کسی کے صرف صفر ہیں تو کل 1 2 ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پرسوں 2 3۔ اور خاص طور پر جب آپ لوگ یہ مواد گروپ کے اندر شیئر کرو گے، یہ جو کلاس کے اندر پڑھا ہے یہ بھی گروپ کے اندر شیئر کرنا ہے، اور جو ہوم ورک ہے وہ بھی گروپ کے اندر شیئر کرنا ہے، یہاں تک کہ کل گروپ کے اندر ایک بونچال آئے۔ اور یاد رکھو کہ جو علم ہے، علم حاصل کرنا عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، صدقات و خیرات سے زیادہ ذکر کا جو ہے ذکر کی فضیلت ہے، اور ذکر عبادت سے زیادہ جو ہے وہ علم کی فضیلت ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت افضل ہے، بہت افضل ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے ایک طرف سارے ستارے ہیں اور ایک طرف چاند ہے، تو زیادہ مقام کس کا ہے؟ تو لہذا آپ نے اپنے اس وقت کو انتہائی قیمتی سمجھنا ہے۔ جو وقت آپ اس کتاب پہ لگائیں گے، علم حاصل کرنے کے لیے لگائیں گے، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمت کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے، اور جن کو بھرپور سمجھ آ رہی ہے ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جن کے 7 8 نمبر ہیں، 3 4 5 نمبر ہیں، تاکہ اگر 0 نمبر ہے تو ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور 2 3 دن کے بعد انشاءاللہ ان کو خوب سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ آج کا سارا کام کل واٹس ایپ گروپ پہ آنا چاہیے، ہوم ورک بھی اور کلاس ورک بھی، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آ جائے گا۔ جی، تو ہمارا کام مکمل ہوا، بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گیا، تو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس پوری سورۃ فاتحہ سے۔ اوپر بسم اللہ رہ گئی تھی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موصوف ہے اور یہ دونوں صفتیں ہیں، تو موصوف کی جو حالت ہوگی کسرہ کے ساتھ، اس کے نیچے بھی کسرہ اور اس کے نیچے بھی کسرہ، جیسے یہاں پر اس کے نیچے کسرہ تھا تو اس کے نیچے بھی کسرہ، تو جری حالت کسرہ کے ساتھ، جری حالت کسرہ کے ساتھ، جری حالت کسرہ کے ساتھ۔ یہ رحمان رحیم ہے تو یہ بھی رحمان رحیم ہے، دونوں کا باب سمع ہے، سمع یسمع اور رحم یرحم۔ اللہ کے بارے میں اقوال جیسے آپ نے سنے، کو ان کا خاص فائدہ نہیں ہے ذکر کرنے کا۔ تو اسم اللہ، 2 اسم، دوسرے پر الف لام ہے، مضاف مضاف الیہ ہوں گے، اس لیے لفظ اللہ کے نیچے کسرہ آیا ہے، کسرہ آیا مضاف الیہ، با جار ہے، حروف جارہ میں نے کہا تھا وہ بھی شیئر کرنے ہیں، تو اس کے بعد مجرور ہوگا جری حالت کسرہ کے ساتھ، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف ہے، اسم مفرد منصرف، اسم واحد اور منصرف یعنی غیر منصرف نہیں ہے، تو اس کی جری حالت بھی کسرہ کے ساتھ، تنوین نہیں آئی کیونکہ آگے مضاف ہو رہا ہے، اس پہ تنوین نہیں آئی کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ سارا مل کر شروع میں اقرأ کر لیں یا ابتدئ کر لیں، فعل فاعل کے متعلق ہو جاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے، جو کہ انتہائی رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کوئی آپ کا سوال ہو تو کیجئے، وگرنہ اجازت دیجئے۔ جی کوئی نہیں، بارک اللہ فیکم، بہت وقت ہوا، اللہ کریم آپ کا یہ وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ آپ نے اس وقت کو اللہ کے سامنے بطور وسیلہ دے کر یا اللہ یہ وقت لگایا ہے، اس کو قبول فرما، اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرما، عالم بعمل بنا، علم بھی عطا فرما اور عمل کی توفیق بھی عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔